السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پر صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان جو ہے وہ لایا جا سکے۔ سیکیورٹی اداروں کی سطح پر ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے جوانوں کے جسد خاکی بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وفاق اور صوبائی حکومت جو ہے اس حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے؟ ان کی سوچ جو ہے یا حکمت عملی جو ہے اس حوالے سے دونوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ اتفاق رائے پر مبنی نہیں ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر جو ہے ایک آپریشن کیا جائے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے کرپشن کی اب داستانیں نہیں حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں اور تصاویری ثبوت دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ اس امر کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہاں گورننس کے مسائل جو ہیں وہ کس قدر شدید ہو چکے ہیں، اور کرپشن جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں صوبہ جو ہے وہ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ ان معاملات کو لے کر ظاہر ہے کہ مخصوص نشستوں کے بعد اپوزیشن کی صورتحال بہتر تو ہوئی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ وہ وہاں کی صوبائی حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکے۔ لیکن صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی باز گشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ہر بار اس امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے گی۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو یہ 5 اگست کا احتجاج ہے اس کو لے کر بھی اختلاف اور دراڑیں جو ہیں وہ واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے، اگر یہ اختلافات بڑھتے ہیں اور کوئی گروپ تشکیل پا جاتا ہے تو حکومت جو ہے یا اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بڑی ذہانت کے ساتھ جو ہیں فرینڈلی فائرنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کے بانی کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں چلتے ہیں، بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ اداروں بلکہ حکومت کے ساتھ بھی معاملات کو ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، اجلاسوں میں بھی جاتے ہیں، میٹنگز میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روابط ضروری ہوتے ہیں صوبائی سطح کے اوپر اس کو بھی وہ قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو صرف فرینڈلی فائرنگ کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہو، کیا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے؟ جہاں تک احتجاج کا معاملہ ہے تو انہوں نے اپنے عمل سے احتجاج کو تقویت نہیں بخشی ہے، بلکہ اس سے اس کو ذک ہی پہنچی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنے کا کوئی امکان موجود ہے؟ اس کے علاوہ جو قبائلی اضلاع ضم ہوئے خیبر پختونخوا کے، ان کے مسائل بھی اب شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں اور مختلف باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ اس بات کا اعادہ تو بار بار کیا جاتا ہے کہ جن فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں ان قبائلی اضلاع کے اندر نہ سویلین ڈھانچہ جو ہے وہ مربوط اور مؤثر اور جامع انداز میں مؤثر ہو سکا ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہاں پہ کوئی ترقیاتی عمل جو ہے اس کا آغاز اس طریقے سے ہو سکا ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کا۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا اس وقت مسائلستان تو بنا ہوا ہے، ان چیزوں پر آگے بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ ظاہر ہے اس کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ہم لوگ اپنے جوانوں کے جسد خاکی بھی اٹھا رہے ہیں،
سویلین لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. لیکن آپ تیرا کی صورتحال دیکھیں, بنو کی صورتحال دیکھیں, ڈی آئی خان کی صورتحال دیکھیں, حتیٰ کہ وزیر داخلہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ طالبان کو بھتا دیتا ہے. تو یہ صورتحال کیوں بہتر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر پولیٹیکل ول جو ہے وہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے, یا صوبائی حکومت اور وفاق جو ہیں وہ حکمت عملی کے اعتبار سے ایک پیج پر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم صاحب, آپ کی بات بالکل جائز ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے جو ہے وہ جو بیماری اس کی جڑ میں جانا پڑے گا کہ اس کی جڑ کی وجوہات کیا ہیں. 2013 میں پی ٹی آئی کو یہ صوبہ ملا تھا اور ایک پرامن صوبہ ملا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 13 تک جو ہم نے سفر شروع کیا تھا امن کا, اور ایک پرامن صوبہ ان کو ملا تھا, اور آج یہ صوبہ برباد اور تباہ ہو رہا ہے. تو کس کے ہاتھ ہو رہا ہے؟ انہی کے ہاتھ ہو رہا ہے. یہی لوگ تھے, وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ملٹنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان افغانستان سے اور جیلوں سے چھڑوا کر ان کو یہاں پر لے کہ یہ یہاں پر پرامن رہیں گے, اور وہ پرامن نہیں, انہوں نے آج ہتھیار اٹھا لیے ہیں. امریکہ جو یا نیٹو فورسز جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے 8 سے 10 ارب ڈالر کا, وہ کچھ اسلحہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا. سنائپر بندوقیں ہیں, تھرمل ہے, نائٹ ویژن ہے, باقی اسلحہ ہے, جدید اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے مقابلے میں ہماری نیتی پولیس جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور پولیس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو ہم نے 1% اس وقت رکھا تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی حکومت میں, 700 ارب روپے تک مل گئے خیبر پختونخوا کو, لیکن آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 700 ارب روپے کہاں پر خرچ ہوئے. نہ پولیس کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, نہ ان کے پاس جیکٹس ہیں, نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں, نہ ان کے پاس گیجٹس ہیں, نہ ان کے پاس ان کے لیبز ہیں, کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نیتے تو آپ لڑیں, اور حکومت صوبائی حکومت کہتی ہے فوج نکل جائے, اور پولیس کو اختیار, پولیس کو تو بالکل اختیار دیتے ہیں. ہماری پولیس بڑی ایک پرجوش پولیس ہے, ایک بہادر پولیس ہے, لڑنا جانتی ہے, شہادتیں دی ہیں, لیکن ان کو جب اکوپ نہیں کریں گے تو کیسے لڑیں گے؟ آج آپ فوج نکال لیں ہمارے صوبے سے, ایک ہفتہ بھی یہ صوبائی حکومت جو ہے حکومت نہیں کر سکتی, اور یہ ہمارا صوبہ ملنٹ سے ہاتھوں آ جائے گا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں, پہلی بات اس کے ساتھ ہی کنڈی صاحب اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر کوئی آپریشن ہونا چاہیے, یا یہ ہے کہ جب آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہوتی ہے تو جب صوبائی حکومت بلاتی ہے تو اس میں اپوزیشن جو ہے اس کی بڑی جماعتیں جس میں مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے یو ایف اے ہے, وہ نہیں جاتے, آپ لوگ بلاتے ہیں وہ نہیں آتے. اب ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسا صوبہ جو بنیادی طور پہ دہشت گردی کی اماجگاہ بنا ہوا ہے, ایک سیاسی ول کے ساتھ ایک حکمت عملی کی تو ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ایسے کیسے چلے گا؟ دیکھیں, اس صوبائی حکومت نے جو ہے نا یہ صوبہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے. یہ صوبائی حکومت کبھی بھی اس صوبے کے امن و امان کے متعلق کبھی سنجیدہ نہیں رہی. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ کرپشن کریں, نوکریں بیچیں, کمیشنیں کھائیں, سولر کھائیں. آپ دیکھیں کون کون سے سکینڈل دیا ہے, آپ دیکھیں کوہستان کا سکینڈل, آپ دیکھیں آپ سولر پینل کا سکینڈل دیکھیں, چینی کا دیکھیں, گندم کا سکینڈل دیکھیں, اسپتالوں کا سکینڈل دیکھیں. بلین ٹری لینے والا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہے. مجھے بتایا کہ پروگرام میں ہمارے کان پک جاتے تھے سن کے, جی بلین ٹری کدھر بلین ٹری؟ آج سارے درخت جو ہے بلین ٹری انہوں نے کاٹے ہیں لیکن لگائے نہیں ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جب یہ نئی حکومت بنی تھی اور سی ایم صاحب کابینہ کے سمیت اس وقت کمانڈر کو سلام کرنے گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھتہ دیتا ہوں, اور وہاں پر ایک ٹی وی چینل پہ اس کے اوپر ایک وی لاگ بھی ہوا تھا یا جو بھی کہیں, اور اس پہ اس نے کوئی تردید نہیں کی. ان آفیشیل اور کسی کو پتہ ہے جو ہے وہ کیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے کہ کون وہ ہے. تو یہ دیکھیں, یہ اگر آپ کہیں ایک سی ایم سال سوا سال ہو گیا ہے, اس کے اپنے ضلع کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ نہیں سنبھال سکتے, اور آپ اس سے امید کرتے ہیں کہ پورا صوبہ سنبھالیں گے. آج آپ مرج جیسے کی صورتحال دیکھیں, 8 ضلع ہیں وہاں پہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کی دیکھیں. کورم کا روڈ 1 سال ہو چکا ہے, نہیں کھول سکتے. ڈی خان, ٹانک, لکی, بنو, کرک, یہ سارے آپ دیکھیں ضلع, ان کی کیا پوزیشن ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اے پی سی کی بات ہے. بہت پہلے میں نے اے پی سی بلائی تھی کیونکہ صوبائی حکومت نہیں بلا رہی تھی, تو سوائے اسی تحریک انصاف کی جس کو ہم تحریک انتشار کہتے ہیں, ان کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا یہ لوگ ویسے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو سی ایم صاحب نے بھی جب پتہ چلا کہ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی تعداد بڑھ چکی ہے اور وہ ریکوزیشن پہ اجلاس بلا سکتے ہیں,
اور پہلے اجلاس ہی اپوزیشن کا جو ہوگا وہ امن و امان کے حوالے سے ہوگا. تو انہوں نے ایک APC بلائی جو کہ آلریڈی ANP نے, عوامی نیشنل پارٹی نے 26 تاریخ کو آلریڈی ایک APC بلا چکے تھے, اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے 24 تاریخ کو ایک APC بلائی جس میں اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا کہ ہم نہیں, حکومتیں دیکھیں, حکومتیں جائیں پارلیمنٹ میں, CMI صوبائی اسمبلی میں بتائیں کہ ہم نے امن و امان کے لیے کیا چیزیں کر رہے ہیں. APC کام حکومت کا نہیں ہے, وہ بتائیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں اور ہم آج دہشت گردی روکنے کے لیے ہم یہ اقدام کر رہے ہیں. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حکومت, یہ وزیر اعلیٰ سیریس ہیں امن و امان کے لیے, اس صوبے میں امن کے لیے, دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے, ان کا میچ ان کے ساتھ فکس نہیں ہے, پھر ہم سوچیں گے ہم ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں. لہٰذا ابھی تک ہمیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, غیر سنجیدہ لوگ ہیں, یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور یہ کبھی بھی ہمارے صوبے میں امن و امان کے لیے سنجیدہ نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ صوبے کو اور وفاق کو امن و امان کے لیے ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. یہ جو کام جو صوبائی حکومت کر رہی ہے کہ اوپر سے بیان دے کہ ہم ایسے ہیں لیکن اندر سے وہ ملے ہوئے ہوں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چلیں گی. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک. ویلکم بیک. اچھا, یہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک آخری سوال, پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کسی قسم کا بھی نیا آپریشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ حالات کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, لیکن حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پولیس بھی تھانوں میں مقید ہو کر رہ گئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, یا حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر کسی بڑے آپریشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کیوں پہنچے حالات یہاں تک, آپ کی ول نہیں. میں نے کہا کہ 2013 سے ان کی حکومت ہے, صوبے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنبھالوں گا, CM صاحب کہہ رہے ہیں, تو پہلے اپنا ضلع سنبھال لیں. CM صاحب کو نہیں پتہ ہے اس ضلع میں کیا صورتحال ہے, ان کے زمینداروں کے ساتھ, شوگر مل کے مالکان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے, کیا ان کو پرچیاں نہیں ملتی ہیں, کیا آپ ان کے زمیندار بتائیں, ان کو نہیں پتہ کہ ان کے ضلع میں کیا چیز ہو رہی ہے. پہلے اپنے ضلع کو مثالی ضلع بنائیں امن و امان کے حوالے سے, اور وہاں پر جو ہے وہ سنجیدہ ہوں, پھر باقی صوبے کی بات کریں کہ میں اس صوبے میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, اپنے ماڈل بنائیں اس کو. اپنا صوبہ آپ سنبھال نہیں سکتے, اپنا ضلع سنبھال نہیں سکتے. ضلع میں دن بدن دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ٹانگ میں بڑھ رہی ہے. کل آپ نے IG صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ ہم ڈی خان اور ٹانگ جو کہ 40-50 کلومیٹر ہے, اس پہ بھی جو ہم چوکیاں بنائیں گے. CPEC پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے ملیٹنٹس, اور وہ CPEC کو بلاک کر لیتے ہیں, وہاں پر تلاشیاں شروع کر دیتے ہیں, ہائی ویز کو بلاک کر دیتے ہیں, اور 40-50 لوگ نکل آتے ہیں, بلاک کر لیتے ہیں. تو کہاں پر ہے آپ کی پولیس؟ اگر آپ کہتے ہیں فوج نکل جائے, تو آپ کی پولیس نے ایکشن لیا ہے؟ کیا کچھ کیا ہے؟ پھر اپنا نالائکی, اپنی نالہی, اپنی کوتاہی آپ ڈالیں باقی اداروں پر کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر میں تو پکڑتا ہوں لوگ اور چھوڑ دیتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ بے بس ہیں. پھر اگر آپ بے بس ہیں, پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اتنی بے بسی ہے, پھر سیٹ چھوڑیں کسی اور کے لیے, کہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو جو ہے بندے جو ہے گرفتار کرتا ہوں اور چھڑوا دیتے ہیں. تو ایسی قسم کی چیزیں نہیں چلتی, یہ بہانے نہیں چلتے. اپنا ول بتائیں. اب بتائیں, آج مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک کابینہ کی میٹنگ ڈی خان, بنو یا ان علاقوں میں ہوئے کہ امن و امان کے لیے ہم یہاں پر میٹنگز کر رہے ہیں, وہاں پر IG پولیس کو بلایا ہو, باقی سیکیورٹی اداروں کو بلایا کہ آئے ہم امن کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. ان کا کوئی ول ہی نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے, مخصوص نشستوں کے ملنے کے بعد آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا میں جو حکومتی اتحاد ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کی, تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ یہ تعداد اتنی نہیں ہے کہ جہاں آپ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو لا سکیں اور کامیاب کر سکیں. گیپ جو ہے وہ زیادہ ہے. کتنا ہے بھائی جان؟ 53 ہیں آپ اور 92 وہ ہیں. اس میں انڈیپینڈنٹ کتنے ہیں 92 میں سے؟ اگر آپ نکالیں تو 9 اور کتنے, 47 37 30-35 ہے نا. اب میں تو کمزور ہے, بس پین پیپر ہوگا, حساب لگا لیں, -35 کر لیں, کتنے ہو گئے؟ 57. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ اس 92 میں وہ 35 لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, جن کا کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے, جن کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی ہے, جو کوئی پارٹی کے وہ نہیں ہیں. تو وہ 30-35 بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, اور اپوزیشن کو اس وقت 20 لوگوں کی ضرورت ہے عدم اعتماد کے لیے. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جس دن بھی اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا, ہم عدم اعتماد کی تحریک لانے کا جمہوری اور آئینی حق رکھتے ہیں.
باقی اپوزیشن جماعتیں جو باقی صوبوں میں ہوئی ہے ان کو بھی یہ جمہوری حق ہے کہ وہ ان کے پاس جب تعداد پوری ہو تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے ہوں گے. ہم نے پہلا ریہرسل کیا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے 5 سینٹ کی سیٹیں جیتیں, اور پیپلز پارٹی نے اگر 10 MPs پہ 2 سیٹیں جیتی ہیں تو اگر سی ایم ہوتا اور میرے پاس 90 سیٹیں ہوتی تو پھر میں کتنی سیٹیں جیتا. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم نے جو ہے اپوزیشن نے مل کر جو ہے وہ 5 سیٹیں نکالی ہیں اور حکومت نے 6 نکالی ہیں. ہم تو 5 ہی سمجھتے ہیں کیونکہ چھٹا بندہ تو حلف ہی نہیں لے سکتا ہے, تو 5 برابر ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوگی تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے, تمام میڈیا چینل دیکھیں گے, جیسے ہم نے وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے تھے تو ہم صوبے میں بھی لے کر آئیں گے. اچھا, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 لوگوں کا فرق ہے, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی حق میں ہیں. لیکن اگر آپ علی امین گنڈا پور کا جو طرز عمل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ احتجاج پہ وہ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, پھر احتجاج کی اب جو کال دی گئی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ 5 تاریخ نقطہ عروج ہوگا 5 اگست, لیکن اس کو انہوں نے 3 مہینے پر کر دیا. تو ایک بندہ جو فرینڈلی فائر کر رہا ہے اور اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ضروری ہے؟ مطلب چل تو وہ رہا ہے اسی صورتحال میں. کس کے ساتھ فرینڈلی ہے؟ ہاں جی, کس کے ساتھ فرینڈلی ہے؟ میں تو پشاور شفٹ ہو گیا ہوں, آپ کو اسلام آباد پتہ ہوگا, ہمیں بھی بتا دیں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ فرینڈلی فائر ہی کر رہے ہیں نا, کہ احتجاج پہ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. یہ 5 اگست کو نقطہ عروج ہونا تھا, اب وہ اس کو 3 مہینے پر لے گئے. تو میرا مطلب ہے کہ دونوں طرف ٹھیک ہی کھیل رہے ہیں. وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھے بچے ہیں, لیکن ابھی تھوڑی جو ہے نا فرمانی بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں. لیکن وہ جانے اور ان کا کام جانے, جب جس دن ہمارے ساتھ اپنے نمبر پورے ہوں گے تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہم تو ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں, جو یہاں سے 6 دن میں اسلام آباد پہنچتے ہیں اور 6 منٹ میں وہاں سے پشاور پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس جب ہم بھیجتے ہیں 6 دن مشکل سے ہم پہنچتے ہیں, PTI کے ہمارے دوست, ہمارے CM صاحب, اور ادھر اسلام آباد سے آپ 6 منٹ میں اس کو نکال دیتے ہیں. تو وہ ان کا کام ہے جو کرتے ہیں. لیکن جس دن ہمارے ساتھ ہوگی, میں نے دیکھیں جب سینٹ کا الیکشن شروع ہوا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم 5 سیٹیں ہمیں دیں گے تو ہم کریں گے, ورنہ ہم 6-7 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں, اور ان کو بھی پتا تھا کہ ہم جیت سکتے ہیں. اپنی جو ہے وہ عزت بچانے کے لیے انہوں نے اپوزیشن کو 5 سیٹیں دے دی, ورنہ ہم 6-7 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے. اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری ہوگی تو ڈنگے کی چوٹ پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کریں گے. اچھا, اس میں یہ فرمائیے گا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ مسائلستان بنا ہوا ہے, اور صورتحال جو ہے وہ ہر اعتبار سے دیگر گوئی ہے. لیکن یہ جو کرپشن کی چیزیں, یہ اب داستانیں نہیں ہیں, یہ اب حقائق ہیں, اور پھر وہ جو دستاویزی ثبوت سامنے آ رہے ہیں, کیا اس صورتحال کو لے کر وفاقی سطح پر آپ کا کوئی رابطہ ہوا, تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پہ سزا جزا نہیں ہے. نیب کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, پارٹیاں بدلنے کے لیے. ماضی میں آپ نے دیکھا PTI کی حکومت تھی, وفاقی وزیر ایک نکلتا تھا نیب کی آفیسر سے یا نیب آفس سے, اور بتاتا تھا کہ اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے, فلاں گرفتار ہو رہا ہے, فلاں گرفتار ہو رہا ہے, اور وہ ہو جاتے تھے. کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ میرے جتنے بھی اپوننٹس ہیں وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور صرف میں ہی باہر پھرتا رہوں. تو لہٰذا ماضی میں آپ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک, کوئی بھی پولیٹیکل قیدی نہیں تھا, نیب جو ہے وہ بالکل ایبنڈن تھی. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں سزا جزا ہونی چاہیے. نیب تو کہتے ہیں کہ یا کہیں جو ہے پلی بارگین ہو جائے, ہمیں 10% یا 15% جو بھی ان کا بنتا ہے وہ مل جائے, اور ہم بھی اپنے مزے کریں, وہ بھی مزے کریں, ان کا بھی جو ہے کالا دھن ہم کلیئر کر دیں, سفید ہو جائے. لہٰذا جو ہے یہ سب کچھ سب کے سامنے ہے. بالکل کھلے عام جو ہے وہ 50 ارب روپے کی لوٹ مار ہوئے کوہستان میں. 1 بلین جو ٹری کا پروجیکٹ تھا 1 بلین کا, جس طریقے سے انہوں نے جنگلات کی ٹمبر مافیا کی نظر کیا. پھر آپ دیکھیں جس طرح اسپتالوں کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, دوائیوں کا اسکینڈل, مشینری کا اسکینڈل, گندم کا اسکینڈل دیکھیں, چینی کا اسکینڈل دیکھیں. پہلے ماضی میں سنا جاتا تھا کہ جو باتیں بھی بنتی تھیں کہ جی مسجد سے چپل چوری ہو گئے, گھڑی چوری ہو گئی ہے, اب سولر پینل بھی ان حکومتوں نے چوری کر دی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں تک آ گئے کہ یہ مسجدوں کو بھی نہیں, یہ مدینہ کی ریاست جو ہے مسجد کو بھی نہیں چھوڑتی کہ اب مسجدوں میں بھی سولر پینل انہوں نے غائب کر دیے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو پھر آگے دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست کا جو ہے, یہ ہم نے پہلی مدینہ کی ریاست دیکھی جس میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پروموشن ملتی ہے, سزا نہیں ملتی.
یہ فرمائیے گا کنڈی صاحب کہ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے کہا ہے. 5 اگست جو ہے وہ انہوں نے یوم احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے رکھا ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے, قافلے جو ہیں وہ چلیں گے, یا مقامی سطح پر ہی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا بڑے احتجاج کریں گے, آخر میں بول دیں گے کہ یار ہر کوئی اپنے ضلع میں کرو اور بس اسلام آباد یا جو بھی بڑے شہر نہ آئیں, کیونکہ ابھی تو کمٹمنٹ غالباً کی یہی ہے کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلے سے بہت کم احتجاج, پہلے سرکاری احتجاج ہو جاتا تھا. سی ایم جب صوبائی صدر تھا تو ڈی سی, ریونیو ڈپارٹمنٹ, ٹی ایم ایس پیسے دیتے تھے گاڑیوں کو, لوگوں کو, اور یہاں پر بھیجا جاتا تھا. اور اب دیکھیں پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا تھا. تو لہٰذا اب جو ہے وہ سرکاری اگر وزیر اعلیٰ نے کچھ ان کو امداد دی, ورنہ کیونکہ اب تو صوبائی صدر چینج ہو چکا ہے, اب تو چندوں پہ انہوں نے آنا ہے. تو مشکل ہے کہ چندوں پہ یہ لوگ ہیں جو سرکاری وظائف کا استعمال ماضی میں ہوا ہے. اگر سرکاری وظیفہ نہ ہوا تو مشکل ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نکلیں. اچھا یہ فرمائے گا کہ ایک اور چیز جو تشویش کا باعث ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ جو اضلاع ضم کیے گئے تھے وہاں پہ شکایات بڑھ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ فنڈز کا مسئلہ ہے, پھر وہاں پہ وفاق سے بھی کچھ ٹیکسیشنز کو لے کر تحفظات ہیں. تو آپ ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ سلجھاؤ اس صورتحال میں پیدا ہو سکتا ہے, کچھ تکالیف کم ہو سکتی ہیں, جو فنڈز ہیں یہ بھی شکوہ ہے کہ جو وعدہ کیا گیا تھا جب ان اضلاع کو ضم کیا گیا تھا وہ پیسے بھی نہیں مل رہے؟ دیکھیں ضم اضلاع کے ساتھ وفاقی حکومت نے, ریاست نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 ارب روپے سالانہ پہ خرچ کریں گے. اب وہ 100 ارب کی جگہ جو 50-60 ارب حکومت جو ہے لوکیٹ کرتی ہے, صوبے تک آتے آتے 30 ارب 40 ارب بن جاتے ہیں, اور ضم اضلاع پہ پہنچتے پہنچتے 8-10 ارب روپے بچ جاتے ہیں. اب ہمارے جو ضم اضلاع کے لوگ ہیں وہ فٹ بال بنے ہوئے وفاق اور صوبے کے درمیان, جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کو آنر نہیں کر رہے. صوبہ کہتا ہے وفاق پیسے نہیں دے رہا, وفاق کہتا ہے ہم نے دے دیے ہیں. نہ ان کے لیے کوئی علیحدہ اکاؤنٹ ہے, نہ ان کے علیحدہ سیکٹری ہے. اگر علیحدہ اکاؤنٹ ہوتا پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیسے آ چکے ہیں, کتنے خرچ ہو چکے ہیں. 10 سال تک ہمارا ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ 100 ارب روپے سالانہ دیں گے. 7-8 سال ہو چکے ہیں, 2 سال رہ گئے, کمٹمنٹ آنر نہیں ہوئی. وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اسکول کالجز نہیں ہیں, چیزیں نہیں بنائیں. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ, آپ دیکھیں ہمارا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر اگر ہمارا رقبہ تھا صوبے کا, تو اندازاً اب 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہو چکا ہے مرجر کے بعد. ہماری پاپولیشن بڑھ چکی ہے, 55 لاکھ ایڈیشنل ہو چکی ہے سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ مرج ڈسٹرکٹ کی, ورنہ تو 1 کروڑ پلس ہے ہماری مرج ڈسٹرکٹ کی. تو اس میں بھی ہمیں ڈویژنل پول میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا, وہ بھی ہمیں نہیں ملا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس مہینے اگلے مہینے NFC ایوارڈ ہوگا, جس میں ہمیں جو ہے جو اپنے رقبے کے لحاظ سے, پاپولیشن کے لحاظ سے جو ہمارا حصہ بنتے ہیں وہ ملے. لیکن ابھی بھی مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہونا چاہیے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے, علیحدہ سیکٹری ہونا چاہیے, تاکہ وفاق جو پیسے دے رہی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کتنے پیسے آ چکے ہیں اور کہاں پر خرچ ہوئے ہیں. اب تو کوئی حساب نہیں, اب تو کھچڑی بنی ہوئی ہے, آ جاتے ہیں صوبے میں, صوبہ جو ہے وہ دوسرے ہیڈ میں کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملے. تو اس کا کون جو ہے حساب کتاب کرتا رہے گا کہ وہ کہتا ہے میں نے دے دیے, وہ کہتا ہے مجھے ملے نہیں ہیں. تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, ذرا یہ آپ نے چونکہ NFC ایوارڈ کی بات کی, اب ہونا بھی ہے, بہت ساری اس حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس سے وفاق کی مشکلات جو ہیں وہ بڑی ہیں, اور یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جاتی ہیں پیٹرولیم لیوی کے نام پر, یہ چونکہ براہ راست وفاق کو پیسے جاتے ہیں تو یہ بھی عام آدمی پر بوجھ پڑتا ہے. ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا طریقہ کار اس طرح بدلا جائے کہ وفاق کو بھی کچھ پیسے بچ سکیں, تاکہ دفاع ہے, سود کی پیمنٹس ہیں, اس کے بعد رن کرنے کے لیے پیسے نہیں بچتے ہیں. تو آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے کہ کیا ری وزٹ ہونا چاہیے NFC کو, کچھ دیکھا جانا چاہیے کہ کیسے اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں NFC کو ریویو کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کے جو آپ کے اوپر بوجھ ہے, وفاق میں جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ آفٹر جو ہے وہ ڈیولوشن وہ صوبوں میں جانا چاہیے تھا, وفاق میں اپنے بٹھائے ہوئے ہیں, اربوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟
نہ آپ کے وہاں پر جو ہے کوئی اس کا کام ہے نہ کوئی کاج ہے اور آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وفاق جو اپنا بوجھ خود رکھا ہوا ہے، کیوں ان اداروں کو رکھا ہوا ہے جو کہ ڈیوالو ہو چکے ہیں؟ وہ ڈیوالو جو ہے، وہ جو ڈیوالو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دے دیں صوبے کو اور مرکز سے ختم کر دیں، تو اپنے اوپر بوجھ ختم کریں۔ اب یہ جو آپ نے جو ضم اضلاع کی بات کی ہے، وہاں پہ جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں اس پر بھی کافی ایک رد عمل ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں، کیا لوگوں کے تحفظات کیا ہیں؟ اور آپ چونکہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پر، تو وفاق سے اس حوالے سے کیا آپ کی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان اضلاع کو بھی اس نظام کے تحت لایا جائے؟ کیونکہ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے جو دیگر علاقے ہیں ان کے ساتھ اور ان علاقوں کا، وہ اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں، بات اس وقت مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ ٹیکس کے حوالے سے ہوتے ہیں جب ان کو اپنا شیئر پورا دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 8 سال سے آپ نے جو کمٹمنٹ کیا وہ دے نہیں رہے ہیں۔ ٹیکس آپ ٹیکس زون میں، ہاں ٹھیک ہے، مرج ڈسٹرکٹس میں ٹیکس لگایا 10% جو بھی ہے غلط لگے، اس لیے کہ سیٹلڈ ایریا میں اگر ٹیکس ہے تو ان کو آپ سہولیات دے رہے ہیں۔ آپ نے ان کی بات پوری کی نہیں ہے، جو ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ پوری نہیں کی اور ان کو کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس دے دیں۔ یا تو 100 ارب روپے سالانہ آپ نے جو خرچ کرتے وہ خرچ کرتے اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کو ٹیکس زون میں لے کر آ رہے ہیں، پھر تو بات ہوتی۔ آپ اپنے پیسے بھی خرچ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں الٹا ٹیکس بھی ہمیں دیں۔ تو پہلے اپنے وعدے پورے کریں جو آپ نے مرج ڈسٹرکٹ سے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، اس کے بعد باقی جو ہے آپ چیزیں کریں، جو آپ نے ٹیکس لگانا ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ بعد میں کریں۔ پہلے اپنے وعدے تو پورے کریں نا۔ جب ان کے پاس جائیں بولیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم نے پورا کیا ہے، اب آپ لوگ ہیں ٹیکس زون میں ہیں، اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے، ان کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے یہ بھی ہمیں دے دو۔ اچھا، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مسائل تو بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ اپنے صوبے کے اندر دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے، ترقی کا عمل بھی جو ہے وہ متاثر رہے گا، کیونکہ عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ ہے۔ اور پھر ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو بھتے کی پرچیاں بھی مل رہی ہوں اور بعض علاقے تو آپ شام کے وقت باہر ہی نہیں نکلا جا سکتا، آپ کے نزدیک وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جو وفاق کی سپورٹ سے، سیکیورٹی اداروں کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کیونکہ اس کے اوپر ایک رد عمل آ رہا ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے، تو کیسے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو مسلح فوج اپنے دشمنوں کو 3 دن میں شکست دے سکتی ہے، جو ہم میں ہر چیز سے زیادہ تھی، چاہے وہ ریزرو کے حوالے سے تھی، چاہے فوج کے حوالے سے تھی، چاہے اسلحے کے حوالے سے تھی، چاہے ہر چیز کے حوالے سے تھی، اور ہم ان کو 72 اور 78 گھنٹوں میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے مطلب ہے کہ ایک جتے ہیں ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہماری صوبائی حکومت کی ویل چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت واقعی سنجیدہ ہے اپنے صوبے کو امن و امان قائم کرنے میں، تو ان کو وفاق کے ساتھ اور ان جو ہے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہیں وہ امن و امان قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے ان کو جو ہے ایک سچائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ صوبائی حکومت کو یہ آگے آنا پڑے گا امن و امان کے لیے۔ میں کہتا ہوں، میں وہ گارنٹی دیتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے اندر اگر امن و امان ہمارے صوبے میں بحال نہیں ہو تو پھر آپ کہیں، لیکن صوبائی حکومت کو ایمانداری کے ساتھ اپنے باہر آنا پڑے گا اور اپنے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے اور جس کو علی امین گنڈاپور اپنے صوبے میں بھی لے کر چل رہے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ واحد حل ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے فتنۃ الخوارج کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ اس موقف کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر صوبہ تو اسی طرح عدم استحکام کا شکار رہے گا دہشت گردی کے حوالے سے۔ ندیم صاحب، ان کی حکومت تو پہلے بھی تھی اور مذاکرات کر کے جو ملیٹنٹس یہاں پر آباد کیے تھے کہ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیے ہیں، تو کون سے مذاکرات؟ آپ کو یاد ہے سرینے میں چائے کی پیالی اور ایک ہمارے آفیسرز کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا، انہی کی حکومت تھی نا، انہی کی حکومت تھی، اور یہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لوگوں کو لے گئے تھے جنہوں نے آج اسلحہ اٹھا لیا ہے، اور آج جو ہے وہ خود تو ریٹائر ہو گئے اور ہمارے سارے یہ گن چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ تو پہلے ہی مذاکرات کر کے بندوں کو لے آئے تھے، تو ان کا تو یہ صورتحال ہے جو آج ہمارے صوبے میں ہے، انہی کی وجہ سے آج صوبے کے امن و امان خراب ہوا ہے۔ ابھی پھر کہتے ہیں پھر اور مذاکرات کریں اور لوگوں کو لے تاکہ
पूरा जो सूबा जो बचा कुछ है वो भी तबाह कर दें। ایک آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بلین ٹری کی بات کی گئی تھی، لیکن اگر بلین ٹری کا سلسلہ ہوتا تو پھر خیبر پختونخوا کو اتنا گرین ہونا چاہیے تھا کہ یہ لینڈ سلائیڈ، یہ اس طرح کے سیلابی ریلے، ان کی شدت اور ان کی قوت میں کچھ کمی واقع ہوتی۔ اس حوالے سے بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے صوبائی سطح پر، کہ صرف باتیں ہی ہیں؟ صرف باتیں جو بلین ٹری کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے، جنہوں نے بلین ٹری پروجیکٹ کا کہا تھا اور ہمیں جو ہے نا وہ ان کا جینا حرام کیا ہوتا کہ بلین ٹری ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اور پورے صوبے میں برفباری آ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، موسم تبدیل ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں نا کہ بلین ٹریز کہاں پر ہے، آپ مجھے بتائیں، چلو مجھے نہیں پتا، آپ اپنی ٹیم بھیجیں صوبے میں گھمائیں اور ہمیں بتائیں کہ بلین ٹریز یہاں پہ لگے تھے، یہ جنگ رہا۔ آج پی ٹی آئی والے شرم کے مارے بلین ٹری کا نام ہی نہیں لیتے، خود نہیں لیتے کہ بتائیں نا کدھر کے پروجیکٹس گئے جو کہہ رہے تھے پتہ نہیں اتنے بلین ہم نے لگا لیے، اتنے لگا لیے ہیں۔ آج ہمارے انشاءاللہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج تو نہیں ہوگا لیکن پولیٹیکل چینج انشاءاللہ بہت جلدی صوبے میں دیکھیں گے۔ وہ آپ کو موسمیاتی تبدیلی تو نہیں ہوگی لیکن سیاسی تبدیلی بہت جلد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ آپ نے ایک طرح کا بڑا یہ اعلان کیا ہے کہ سیاسی تبدیلی، اس کا مطلب ہے کہ الیمین گنڈاپور کی حکومت جا رہی ہے۔ میں نے سیاسی تبدیلی کا کسی حکومت کے آنے جانے کا تو نہیں کہا۔ سیاسی تبدیلی وہی ہوئی نا کہ ظاہر ہے کہ ایک جائے گا دوسرا آئے گا، یہی تبدیلی ہے۔ اس شعر کی تشریح آپ خود ہی کر لیں، ہر شاعر اپنی یہ تشریح خود ہی کرتا رہتا ہے۔ خود ہی کرتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔